شکار مسلمان ہو گئے. مسلمان ایک بندہ سوچتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ سوچتے ہو خواص اس سے تھوڑا ہٹ کر ہے، لیکن جو عوام ہے، عوام کے لحاظ سے عوام یہ سوچتی ہے کہ امریکہ رب الجلال کا سب سے بڑا مددگار ہے، رب الجلال کے سامنے اکڑنے والا ہے. یہودیت رب الجلال کے سامنے اکڑنے والی ہے، دین کو قبول کرنے والی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنی دولت ہے، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. سبحان اللہ. رب الجلال اس کا ارشاد فرماتا ہے اس بارے میں، رب الجلال ارشاد فرماتا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا به. رب الجلال فرماتا ہے کہ کبھی بھی نہ دیکھنا کہ جو لوگ جن کو دولت عطا فرمائی گئی، جن کو دولت سے مالا مال کر دیا گیا، کبھی بھی ان کو یہ نہ سمجھنا کہ ان کو دولت اس وجہ سے میسر آئی ہے کہ رب الجلال سے راضی ہو چکا ہے، بلکہ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، کہ جب وہ لوگ جن کو نصیحت کی گئی تھی، جن کو بتایا گیا تھا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں، فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جو ان کو یاد کرایا گیا، جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فلما نسوا، جب انہوں نے اس کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں جب رب الجلال کی بارگاہ میں 5 وقت جھکتا ہوں، رب الجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، رب الجلال کی عبادت کرتا ہوں، تو میرے پاس اتنا مال کیوں نہیں ہے؟ رب الجلال نے مجھے مال سے مالا مال کیوں نہیں کیا؟ ایک کافر کے پاس تو سب کچھ ہے، ایک فاسق کے پاس سب کچھ ہے، میں نمازی بھی ہوں، میری اولاد بھی پرہیزگار ہے، میرے گھر کے اندر کوئی بھی خلاف سنت، کوئی بھی خلاف شریعت کام نہیں ہوتا، تو پھر مجھ سے کیا رب الجلال ناراض ہے؟ مجھے مال کیوں نہیں عطا کیا گیا؟ تو رب الجلال فرماتا ہے کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، ہرگز نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جن کو نصیحت کی گئی جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء. رب الجلال فرماتا ہے کہ پھر ہم نے تمام جہانوں کے دروازے اس پر کھول دیے، تمام جہانوں کے خزانوں کے دروازے اس پر کھول دیے. ہر طرف سے اس کے پاس مال آتا ہے، لیکن فرمایا کہ مال آتا ہے، مالا مال ہوتا ہے، اس کے پاس نعمت کی، اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہوتی ہے، لیکن رب الجلال کبھی بھی اس کو یہ نعمت نہیں فرماتا، اس کو نعمت یہ میسر نہیں ہے، بلکہ یہ رب الجلال کی طرف سے ڈھیل ہے. رب الجلال ایسا فرماتا ہے کہ جب ہم اس کو ابواب کل شیء فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان بھولے اور بھٹکے ہوئے لوگوں پر ہر طرف سے اپنی نعمتوں کی برسات کر دیتے ہیں، ہر طرف سے ان پر خزانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون، کہ کوئی بندہ بھی جب مالا مال ہو کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ رب الجلال اس سے راضی ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم رب الجلال کی عبادت کرتے ہیں تو رب الجلال ہمیں کیوں نہیں نوازتا. رب الجلال ایسا فرماتا ہے کہ جب انہوں نے رب الجلال کی عطا کرتا چیزیں چھوڑ دی، رب الجلال کے فرامین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور رب الجلال کے نواز سے رکنا چھوڑ دیا، اجتناب کرنا چھوڑ دیا، تو فرمایا کہ ہم ان کو مالا مال کر تو دیتے ہیں، لیکن اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہمارا عذاب آتا ہے، اچانک عذاب آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ ہاتھ بندے رہ جاتے ہیں. ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس مال تھا، یہ کبھی بھی مال نعمت نہیں ہے، بلکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فانما هو استدراج. فرمایا کہ اگر تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ رب الجلال کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، ہر وقت کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ رب الجلال کی نافرمانی سے اس کا ہٹ کر گزرا ہو، ہر وقت کسی نہ کسی معاملے میں وہ ٹانگ اڑاتا رہتا ہے، کبھی بھی اس نے رب الجلال کی فرما برداری نہیں کی، رب الجلال کی اطاعت نہیں کی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے باوجود بھی اس کو اگر مال اس کے پاس ہے، رب الجلال کی طرف سے اس کو مال میسر ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، تو فرمایا کہ کبھی بھی اس کو نعمت نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ اذا رأیت اللہ یؤتی العبد
جب تم یہ دیکھو کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو نواز رہا ہے، کسی بندے کو عطا کر رہا ہے، منت دنیا سے علی معاصیہ، اس کے گناہوں پر، حالانکہ بندہ زانی ہے، بندہ شرابی ہے، بندہ یہودی ہے، بندہ نصرانی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس دولت ہے، دولت کے انبار ہیں، تو فرمایا کہ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا، کبھی بھی یہ نہ سمجھنا۔ آج لوگوں نے کیا حساب بنایا ہوا ہے، شریعت سے منہ موڑ کر، شریعت سے منہ ناتا توڑ کر دولت کماتے ہیں، دولت کمانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، اپنے دروازوں پر، اپنے گھروں پر کہہ دیتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ رب ذوالجلال کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ گار ہو، کوئی رب ذوالجلال کی معاصی کے اندر، رب ذوالجلال کی نافرمانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، تو جب رب ذوالجلال اس کو عطا فرماتا ہے تو وہ کبھی بھی رب ذوالجلال کا فضل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کو رب ذوالجلال کا فضل نہ سمجھنا، بلکہ فرمایا کہ اذا رأیت اللہ یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ، کہ جب تم دیکھو کہ رب ذوالجلال کسی بندے کو نوازتا ہے دنیا کے لحاظ سے حالانکہ وہ گناہ گار ہے، تو فرمایا کہ ما یحب اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس کو پسند فرماتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ رب ذوالجلال اس سے محبت فرماتا ہے، بلکہ فرمایا کہ فإنما هو استدراج، یہ تو رب ذوالجلال کی طرف سے اس کو ڈیل ہے، رب ذوالجلال نے اس کو ڈیل دے رکھی ہے کہ کرتا رہے، کتنا کرے گا، لیکن رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے کہ بالآخر کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم اس کو ہر چیز سے نوازتے تو ہیں، نافرمانیوں کے باوجود، اسلام کے علاوہ کسی اور راستہ کو اپنانے کے باوجود، لیکن فإذا ہم مبلسون، جب ہم ان کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ اپنا ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ مسلمان کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے، ایک مسلمان کو، ایک سچے مومن کو یہ گوارا نہیں دیتا، یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کبھی یہ سوچے کہ میں تو رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہوں، رب ذوالجلال مجھے نعمتیں کیوں نہیں عطا فرماتا، تو رب ذوالجلال نعمتیں عطا فرمائے گا، ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کی آزمائش کر رہا ہو، رب ذوالجلال صاحب فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے تو تمہیں آزمانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر دیکھا، حضور علیہ السلام کھجی کی چٹائی پر تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، حضور علیہ السلام نے جب وہاں سے تشریف لے کر اٹھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رونے لگ گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ، وہ رب ذوالجلال کے سب سے بڑے نافرمان، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محلات کے اندر ہیں، اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال کی نعمتیں ان کے پاس ہیں، لیکن آپ تو سچے دین پر ہیں، سچے دین کی طرف بلانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی حالت یہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، رونے کی کوئی بات نہیں ہے، غم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو رب ذوالجلال کے پیارے ہوں، بلکہ ہمارے لیے رب ذوالجلال نے آخرت رکھی ہے، اور دنیا کے اندر اگر رب ذوالجلال عطا فرماتا بھی ہے تو رب ذوالجلال کے جو پیارے ہیں وہ کبھی بھی اس کے اندر بخل نہیں کرتے، رب ذوالجلال کے دیے ہوئے میں وہ بخل نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ مال کمانے کے لیے غیر شرعی ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے پاس مال تھوڑا ہے تو میں چلو جا کر شریعت کے خلاف کوئی کام کر لوں، بلکہ رب ذوالجلال کے برگزیدہ بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ جب مال بھی کماتے ہیں، دولت اگر انہوں نے کمانی ہو تو کبھی بھی انہوں نے غیر شرعی طریقہ نہیں اپنایا، بلکہ جب بھی چلے شریعت پر چلے، شریعت پر چل کر مال کمایا اور پھر رب ذوالجلال کی راہ کے اندر وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔